حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشبودار کہانی۔ ایک عرصے کی بات ہے جب مصر میں فرعون حکمران کرتے تھے، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل لوگ ان کے غلام بنائے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون کو خواب آیا کہ ایک بچہ ان کی بادشاہی تخت پر آیا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور انہوں نے مصر میں تمام نئی پیدائش ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں بھی اس حکم کی بائع بن گئی۔ ان کے مولود ہوتے ہی ان کی ماں لیکن وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کی ٹوکری میں باندھ کر نیلم ندی میں ڈال دیا۔ اس راستے پر آپ کی بہن حضرت مریم علیہ السلام اپنی خادمہ کے ساتھ بھیجی گئیں۔ اس لکڑی کی ٹوکری میں الٹ کر نیلم ندی میں آئی، وہاں اسے ایک بڑی پیشانی کا بچہ مل گیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کشتی بنی اسرائیل کے ایک گاؤں کے کنارے رہتے لوگوں کے پاس پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری حضرت مریم علیہ السلام کو مل گئی۔ ان کی تربیت کرنے والی حضرت مریم ان کو یہ کہانی سنائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت حضرت مریم کی رہائی کے بعد شروع ہوئی جو کہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس خاتون کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھنا اور پڑھنا لکھنا انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی مدد سے ہوا اور اللہ کی راہ میں عظیم کام کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو پیغام دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خدا کی راہ میں رہنے اور ان کے حقوق کو ماننے کی تعلیم دی اور اپنے پیغمبر کے ساتھ چل کر فرعون کے پاس پہنچے۔ ان کو دنیا کی حقیقت اور ایمان کی باتیں سنائیں۔ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ چل کر فرعون کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خدا کی راہ میں رہنے اور ان کے حقوق کو ماننے کی تعلیم دی اور ان کو اللہ کی راہ میں پیغام دینے کی اذان ملی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو چیلنج کرنے کا موقع دیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے اپنی عصا کو پھینکا اور وہ عصا ایک سانپ کی شکل میں بدل گئی۔ معجزہ دیکھ کر فرعون کے دربار میں کئی لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر دیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ان کے ظلمی حکومت سے نکالنے کی فرار کی ترکیب کی۔ حضرت موسیٰ کو علم و حکمت کی تعلیم دی گئی اور ان کے دل میں ایک بڑی زمین کی محبت اور انصاف کی باتیں رکھ دی گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک اسرائیلی کو زیادہ تنگ کر رہا ہے تو وہ ظلم کے ساتھ اسے پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جذبہ انگیزی سے بھر کر وہ مصری شخص مار دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کے درمیان معاملات سلجھانے کا دعوت دی گئی اور ان کے مقصد اپنی قوم کو فرعون کی ظلمی حکومت سے آزاد کرانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آزاد کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کو خدا کی راہ میں ہدایت دینے اور ان کو پاک زندگی گزارنے کی تعلیم دینے لگے۔